السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اس طرح سمجھنے جس طرح صحابہ نے سمجھا اور تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد علماء اکرام نے سمجھا، اس طرح ہمیں سمجھنے کی یہ خالق مالک تو توفیق عطا فرما، اس پہ ایمان لانے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے یہ عظیم کام ہم اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے کلام کو ہمیں سمجھا دے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں، آیت نمبر 64 سورہ انفال۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک، ومن اتبعک، اور اسے جو پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی اللہ کافی ہے نبی کے لیے اور ان کے لیے جو مومن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرص المؤمنین، رغبت دلائیں مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، یعنی ظالموں کے خلاف۔ ان یکو، ان اگر، یکم منکم، ہوں گے تم میں سے، 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، میاتین، 200 پر۔ اگر صبر کرنے والے 20 ہوں گے، یعنی مومن 20 ہوں گے، تو دشمن 200 بھی ہوں گے تو ان کے اوپر وہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِنْ، اور اگر، یکن، ہوں گے وہ، منکم، تم میں سے، میاتن، 100، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، الفا، 1000 پر، سبحان اللہ، من الذین، ان میں سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر یہ غالب آ جائیں گے، اگر یہ 100 ہیں اور وہ 1000 ہیں تو بھی، باوجہ اس کے کہ وہ قوم، ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتے، الآن، اب، خفف اللہ، ہلکا کر دیا بوجھ اللہ نے، عنکم، تم سے، وعلم، اور اس نے جان لیا، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، میاتین، 200 پر۔ وَإِنْ، اور اگر، یکن، ہو، منکم، تم میں سے، الفن، 1000، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، الفین، 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کی۔ شرط لگا دی گئی صبر کی۔ ما، نہیں، کانا، ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان کے، یکونا، ہو، لہو، اس کے لیے، اسرا، قیدی، حتی، یہاں تک کہ، یسخنا، وہ اچھی طرح خون بہا دے، فی الارض، زمین میں، تریدونا، تم چاہتے ہو، ارادہ، سامان، دنیا، دنیا کا، واللہ، اور اللہ، یریدو، چاہتا ہے، آخرتا، آخرت کا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا سامان چاہتا، واللہ، اور اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے،
حکیم خوب حکمت والا. لولا اگر نہ ہوتا کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ کے طرف سے سبقا جو گزر چکا لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں فیما اس کے آخذ تم لیا تم نے عذاب عذاب عظیم بہت بڑا. اگر تم نے جو فدیہ لیا ہے یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہیں ہوتا یعنی مال غنیمت تمہارے لیے حلال نہ ہوتا لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا تو یہ مال غنیمت کے طور پر جو تم نے فدیہ لیا ہے اس کا تمہیں عذاب پہنچتا. فَقُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے جو غنیمتم غنیمت پائی تم نے حلالن حلال ہے طیبہ پاک ہے. وَاتَّقُوا اور ڈرو وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا. آئے تفسیر کی طرف. تفسیر کے پہلے یہ جان لیں کہ جنگ بدر کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور کچھ بہنیں آج ہی کلاس میں جوائن ہوئی ہیں اس لیے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابھی سورہ انفال چل رہا ہے اور انفال میں جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ہر نبی کے آنے کا مقصد معزز سامعین ہر نبی کے آنے کا مقصد ظلم کا خاتمہ تھا اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم جو اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کے بعد ظلم انسانیت کے اوپر ظلم کرنا اور اس کے بعد ظلم اپنی نفس کے اوپر ظلم کرنا. تو ہر انبیاء کے آنے کا مقصد ظلم کو ختم کرنا یعنی کرائم کو ختم کرنا تھا. یہ کرائم کس طرح ختم ہوا اور ہر دور میں نبی کے ہاتھ سے دنیا کے اندر سے کرائم برائیاں ظلم ختم کیا گیا. اس کے دو طریقے رہے. پہلا تو ہم دیکھیں اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت کرائی توحید آخرت اور رسالت کی دعوت دی اور اس دعوت کے اگینسٹ میں جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا ان لوگوں نے ہر قسم کے ظلم کیے. 13 سال تک ان ظلموں کو برداشت کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا صبر کرو صبر کرو اور صحابہ کرام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے جبکہ صحابہ ایسے بھی مضبوط صحابہ آ چکے تھے اسلام میں جو انتقام لے سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے کسی نے بھی ان کے ظلم روکنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. مدینہ میں جا کر کے اپنی ریاست قائم کیے یعنی اپنے دین کے مطابق اپنی شریعت اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی جینے لگے. لیکن مکہ والوں کو یہ بات بھی برداشت نہیں تھی کہ یہ وہاں پہ چین اور سکون سے رہیں تو یہ گائے بگائے یعنی ادھر ادھر سے کوئی موقع تلاش کرتے رہتے تھے تکلیف پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا اور ختم کرنے کا. آخرکار انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی کہ کس طریقے سے مدینہ کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے. یعنی یہ امن و امان کی زندگی انہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ مدینہ کے اندر کیسے شراب بھی نہیں بکتی آپس میں لڑائیاں بھی نہیں ہوتی عورتوں کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہوتا بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا بیاج کا کاروبار نہیں چل رہا ہے سود کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی تو یہ مدینہ کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. آخرکار 2 ہجری میں ان لوگوں نے تیاری کر کے آگے مدینہ کو ختم کرنے کی. ایک حادثہ ہوا جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور یہ مدینہ کو ختم کرنے کی تیاری سے 1000 کا لشکر لے کر کے آ گئے اور صحابہ اکرام صرف 313 بدر کے مقام پر پہنچے تھے جو لڑائی کے ارادے سے نہیں پہنچے تھے اور اچانک ان کے سامنے یہ لڑائی کرنے کے لیے آ گئے اور اسلام کو ختم کر دینا چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے اجازت دی اور پھر وہاں پہ اس ظلم کے خلاف جنگ ہوئی. تو جنگ کیسے ہوگی جنگ کے اصول بتائے جا رہے ہیں. ابھی ہم پچھلی کلاس میں اصول پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جیسے پہلے ان کے طرف سے پہل کی گئی ہم نے یہ دیکھا کہ پہل ان کے طرف سے کی گئی کلمے کی دعوت مسلسل دیتے جا رہے تھے اور یہ ہمیشہ کے لیے اصول رہا ہے کہ پہلے کلمے کی دعوت دینا ہوگا یعنی امن و امان کی دعوت دینا ہوگا. اور اگر یہ لوگ یعنی مسلمان طاقت میں زیادہ بھی ہیں وہ کمزور بھی ہیں یا وہ زیادہ ہیں یا کمزور ہیں اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو صلح کرنی ہوگی. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ صلح کرنی ہوگی. اللہ رب العزت نے جنگ کے وقت میں کچھ اصول بتائے جیسے ثابت قدم رہنا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے آپس میں فرقے واریت نہیں پیدا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک چیز نوٹ کریں کیونکہ آگے سورہ توبہ بھی آ رہی ہے اس خاص پوائنٹ کو نوٹ کریں
کہ مومنوں سے اللہ رب العزت نے ہر کچھ آیتوں کے بعد وعدہ فرمایا ہے کہ ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور دشمنوں کو توبہ کی تلقین دلائی ہے ہر کچھ آیتوں کے بعد کہ تمہیں مارا گیا، تمہیں عذاب اللہ کی طرف سے دیا گیا، کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم توبہ کرو، تم رجوع کرو۔ تو اللہ رب العزت کی محبت ابھی بھی بنی ہوئی ہے۔ وہ دشمنی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جان کے دشمن ہو کر کے، صحابہ کی جان کے دشمن ہو کر کے، اسلام کی جان کے دشمن ہو کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی انہیں پھر بھی موقع دے رہا ہے کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو، ابھی بھی تم توبہ کر لو۔ یہ ایک بہت ہی قیمتی بات کی واقعی اللہ رب العزت ایسا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دشمن کو توبہ کی تلقین کی جا رہی ہے بار بار، اللہ کے طرف سے سزا بھی اس لیے مل رہی ہے کہ وہ توبہ کر لے، نصیحت حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیں آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس کے لیے ساری کائنات کا خالق اور مالک کافی ہو جائے، اللہ رب العزت جس کے لیے یہ اعلان فرما دے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کرنا چاہے تو کن کہہ دے اور وہ چیز وجود میں آ جائے۔ وہ رب جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت اور ہر چیز جس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ رب یہ فرماتا ہے کہ نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور صرف رسول اللہ کے لیے نہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہو جائے تو اس کے لیے شرط لگائی کہ مومن ہو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعی ہو، آپ کی اتباع کرنے والا ہو۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھی کئی مقام پہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں بھی اللہ نے فرمایا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ نے کہ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ وہ بندے کم ہوں زیادہ ہوں، آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن نمرود اور اس کی پوری فوج یا وہاں کا اس وقت کا بادشاہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اکیلے ہیں دو، لیکن فرعون ان کا بھی اور پھر بعد میں بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں کر سکا۔ اس طریقے سے اصحاب کہف 7 لوگ تھے اس غار کے اندر، اور کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ اور پیچھے ہی ہم پڑھ کر کے آئے ہیں کہ نبی مکرم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اور چاروں طرف سے ان کو ڈھونڈنے کے لیے مشرکین لگے ہوئے ہیں، لیکن نبی مکرم کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، مومن بن جائیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ شرط لگا دی کہ مومن ہونا پڑے گا۔ مومن کیا؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اللہ کے رسول کی رسالت پر، آخرت پر، یعنی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مومن بنائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین رب العالمین۔ تو آپ نے فرمایا آیت نمبر 65، اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھارے۔ یہ بدر کی جنگ ہے، اور بدر میں جو سامنے آمنے ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ مکہ کے لوگ ہیں جو مدینہ آئے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی مکہ سے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے آئے تھے۔ تو ایک بنیادی سوال کہ مکہ کے لوگ کس دھرم کے ماننے والے تھے، کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ تو مکہ کے لوگ دین ابراہیم پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ مسلم۔ تو مکہ کے لوگ کون تھے؟ مسلم تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ وہ کافر ہیں؟ کافر کسی جاتی برادری کا نام نہیں ہے، کافر ایک عقیدے اور عمل کا نام ہے، ایک سوچ اور ایک عمل کا نام ہے۔ جس نے اللہ کا انکار کر دیا، جس نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، جس نے آخرت کا انکار کر دیا، جس نے اپنے خالق اور مالک کا انکار کر دیا اور اس کا حق کسی مخلوق کو دے دیا، یہ سوچ اور اس عمل کا نام کہ جو انسان کو نقصان پہنچائے، اللہ کے حکم کے خلاف انسان کو نقصان پہنچائے، یہ ہے کافر۔ تو بدر میں جو سامنے تھے، جو لڑنے والے آئے تھے، وہ آپس کے قریبی رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی۔ یہ شرک اور توحید کا مارکا تھا، یہ شرک اور توحید کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اب آیت کو سماعت فرمائیں،
اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھارے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے انہیں ابھارے۔ یہ ظلم کر رہے تھے نا کہ مکہ کے اندر جو بھی اسلام میں آتا تھا انہیں بے تحاشا مارا جاتا تھا، اور مکہ سے نکلنے پہ انہیں مجبور کر دیا گیا تھا۔ یہ عورتوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، غریبوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، انہیں پیسے دے کر کے ان کا خون چوستے تھے، بیاج لیتے تھے۔ یہ شراب، جوا، چوری، مرڈر ان کا فیشن ہو گیا تھا۔ تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے انہیں ابھاریے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ تو اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھارے، اگر تم میں سے، جہاد کہتے ہیں جد و جہد، کوشش کو، اور جہاد فی قتال بھی اس سے مراد ہے، لیکن صرف جہاد سے جہاد فی قتال مراد نہیں ہے۔ جہاد عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا، جد و جہد، کوشش کرنا۔ تو ہر قسم کے اسٹرگل کو عربی میں جہاد کہتے ہیں، لیکن جہاد فی قتال بھی اسی میں آئے گا، قتل کرنے والا جہاد بھی اسی میں آئے گا۔ اگر تم میں سے، اب کتنے رہیں گے؟ جیسے وہ لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو تمہیں لڑنا پڑے گا۔ کب لڑنا فرض ہوگا اور کب لڑنا فرض نہیں ہوگا، کتنی تعداد ان کی ہے جو لڑنے والے آئے ہیں اور تمہیں لڑنا پڑے گا، تو وہ تعداد کتنی ہوگی، اس تعداد کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس بات پہ بہت اچھے سے غور کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور لڑنے کے لیے چلے جائیں۔ یہ اصول بتائے جا رہے ہیں جہاد کے۔ تو کہا اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب ہوں گے۔ اگر وہ 20 صبر کرنے والے ہیں تو دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، 200 دشمنوں پر۔ اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں تو وہ 1000 دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی 20 اگر ہیں تو 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور 100 ہیں تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ اتنا بڑا ریشو، کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتے۔ وہ سمجھ نہیں رکھتے تو صحابہ کیا سمجھ رکھتے ہیں؟ صحابہ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ اگر کامیاب ہوئے تو غازی ہیں، اور اگر شہید ہوئے تو اس سے بڑی فتح ہے۔ ہماری زندگی تو شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے، اگر شہید ہو گئے تو موت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اسی وقت جنت میں نام لکھا دیا گیا۔ اور یہ لوگ صرف دنیا کے لیے لڑتے ہیں، ان کو دنیا سے محبت ہے، ان کو اپنی جان سے بھی محبت ہے، اور یہ جان کو ختم کرنے کے لیے ہی میدان کارزار میں آئے ہیں۔ یا تو ظلم ختم ہو یا جان ختم ہو جائے، روح پرواز کر جائے، جنت میں پہنچ جائے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ریشو بتایا گیا، ہم لوگ 20 ہوں اور وہ لوگ اگر 2000 ہیں، یا مومن اگر 1000 ہیں، 100 ہیں، تو وہ 1000 بھی ہوں گے تو غالب آ جائیں گے۔ یہ بات مسلمانوں کو بہت شاک گزری، یعنی 1 پہ 10 کا ریشو، کہ 10 اگر وہ آ جائیں اور یہ ایک ہی شخص ہے تو اس کو لڑنا پڑے گا، فرض ہے، اور اگر یہ نہیں لڑتا ہے تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والوں میں سے کہلائے گا۔ اگر وہ 200 آئے ہیں اور مسلمان اگر 20 ہیں تو انہیں لڑنا ہوگا۔ وہ 1000 آئے ہیں اور مسلمان اگر 100 ہیں تو ان کو لڑنا پڑے گا۔ یہ فرض ہو گیا ان کے لیے، کیونکہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے آئے ہیں، آپ کو اسلام کو بچانے کے لڑنا ہے۔ یہ جو لڑنے آئے ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے، میدان کارزار کی بات ہو رہی ہے، عام گنتی نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہ بات بہت شاک گزری، بہت مشکل لگی کہ بہت کم ریشو ہے یہ۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی، جو اس حکم کو جس نے منسوخ کر دیا، اور پھر ریشو کم کر دیا گیا۔ ابھی 1 پہ 10 کا تھا، اب 1 پہ 2 کا کر دیا گیا، کہ اگر وہ 2 رہیں گے اور تم 1 رہو گے تو تمہیں لڑنا ہے، یعنی وہ 100 رہیں گے اور تم 200 رہو گے تو تم کو لڑنا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 818، یعنی ہر ایک 10 پر غالب رہے گا۔ پھر یہ حکم تو منسوخ ہو گیا مگر بشارت برقرار رہی۔ یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے، بشارت تو برقرار رہی، حکم منسوخ ہو گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 818۔ دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو یہ حکم بہت گرا محسوس ہوا، مطلب بہت بھاری محسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض قرار دیا کہ 10 کافروں کے مقابلے سے 1 مسلمان نہ بھاگے۔ مطلب یہ چیز ان کو بہت گرا اور بھاری گزری، جو حضرت ابن عباس نے بیان کیا اس سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض، یعنی وہ جو ظالم ہیں اور مارنے کے لیے آئے ہیں مدینہ مکہ سے، وہ اس ریشو کے حساب سے اگر ہے تو تمہیں ان سے لڑنا ہوگا۔
بھاگ نہیں سکتے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دیا کہ 10 کافروں کے مقابلے سے ایک مسلمان بھی نہ بھاگے، بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ چیز ان کو بہت گرا گزری کی اتنا کم ریشو۔ آگے دیکھیں، اور محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ بات گرا گزری، انہیں یہ بہت مشکل محسوس ہوا 100,000 آدمیوں کا مقابلہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تخفیف کر دی، یعنی ان سے یہ حکم کو ہلکا کر دیا، اور دوسری آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا یعنی بدل دیا۔ اب یہ حکم بدل گیا، اگر وہ دشمن ان کے مقابلے میں نصف یعنی آدھی تعداد میں ہو تو بھی ان کے لیے مقابلے سے بھاگنا جائز نہیں، اور اگر ان کی تعداد، اب یہ تو تفسیر ابن کثیر نے فرمایا، اگر ان کی تعداد اس سے بھی کم ہو تو بھی ان کے لیے لڑنا واجب نہیں، اگر ان کی تعداد کم ہو تو ان سے لڑنا واجب نہیں، یعنی مومنوں کی اگر تعداد کم ہے، آدھے سے بھی کم ہے، تو ان کے لیے لڑنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے کہ ان کے مقابلے سے روگردانی کر لیں، جائز ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیں۔ جیسے ایک کے مقابلے میں 2 ہے تو لڑنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن ایک کے مقابلے میں 3 ہے، ایک کے مقابلے میں 4 ہے، ایک کے مقابلے میں 10 ہے، تو یہاں پہ لڑنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ مقابلے سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 اور 119۔ تفسیر احسن البیان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 1 سے 2 کا اگر ریشو ہے، یعنی وہ دشمن 2 ہیں اور یہاں پر 1 ہے، کی تعداد پر جہاد ضروری ہے یعنی فرض ہے، اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے۔ تفسیر احسن البیان۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے 2 حدیث لائے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے 2 حدیث لائے ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 4652۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ فرض قرار دے دیا گیا کہ لڑنا پڑے گا، بھاگ نہیں سکتے، نہ بھاگے۔ اور کئی مرتبہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ 20 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ جب گرا گزرا صحابہ کو، مسلمانوں کو، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد والی آیت، یہاں پر بھی ایک بات غور کرنے کی ہے، بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں جو بیان کیا گیا ہے کہ سفیان ثوری نے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ جو کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم ہے، یعنی جیسے دشمن کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر تمہاری تعداد سے ڈبل بھی تم سے لڑنے کے لیے آئے تو تمہیں لڑنا ہوگا، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ سکتے، اسی طریقے سے یہ حکم دعوت کے لیے بھی ہے کہ جو تمہارا مخالف ہے، مشرک ہے، اور وہ تم سے ڈبل تعداد میں ہے، ڈبل طاقت میں ہے، تو وہاں پہ بھی کلمہ حق تم کو بیان کرنا ہوگا۔ اس کی تشریح اس حدیث کی، یعنی اگر مخالف کی جماعت برابر یا دگنی ہو، جب بھی کلمہ حق کہنے میں گریز نہیں کرنا ہوگا، یعنی اس کو کہنا تمہارے لیے ضروری ہوگا، فرض ہوگا۔ اگر مخالف دگنے سے بھی زیادہ ہو اور جان جانے کا ڈر ہو تو اس وقت سکوت اختیار کر سکتے ہیں، اس وقت اگر نہ بیان کریں تو چلے گا، لیکن دل سے ان کو برا سمجھے، ان کی جماعت سے الگ رہیں۔ دوسری حدیث، یہ حدیث تھی حدیث نمبر 4652 اور اسی کے بعد ایک اور حدیث اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے لے کر کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی۔ یہ آیت پھر دوسری نازل ہوئی کہ اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، یعنی ہلکا کر دیا، اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے، اب اگر تم میں سے صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ہیں تو 200 پہ غالب آئیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہوگی،
جو تعداد کم ہو گئی ہے اتنا ہی تمہارے صبر میں بھی کمی ہو جائے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4653، ابو داؤد حدیث نمبر 2646۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اللہ رب العزت کے طرف سے صبر بھی پہلے زیادہ تھا، لیکن جب یہ گرا گزرا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی بدل دیا۔ جو 20 کے سامنے 200 کا ریشو تھا، یعنی 1 کے سامنے 10 کا ریشو تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بدل دیا۔ آیت باقی ہے، فضیلت باقی ہے، لیکن احکام بدل گئے۔ احکام بدل گئے آیت نمبر 66 سے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، یعنی ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کفر کرنے والوں پر غالب آ جائیں گے۔ 1 سے 2 کا ریشو کر دیا گیا کہ 100 صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ایسے ہوں تو اللہ تعالی کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کے حکم سے یہ غالب آ جائیں گے۔ شرط پھر بتا دی، واللہ مع الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اصول ہے جنگ کا، اس میں سب سے بڑا اصول یہ کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا کہ یہ اگر 1 رہیں گے تو 2 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی 100 رہیں گے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے، 1000 اگر یہ رہیں گے تو 2000 پہ غالب آ جائیں گے۔ تو اتنی اگر تعداد ہے تو یہ پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگ سکتے، انہیں ظلم کے خلاف لڑنا ہوگا۔ اگر وہ ظالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مومنوں کو ختم کرنے کے لیے، امن و امان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان سے لڑنا۔ آیت نمبر 67۔ اب یہاں پر جنگ کے بعد جو لوگ قیدی ہوئے ان قیدیوں کے لیے کیا حکم ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ کسی نبی کو لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خوریزی کرے، یعنی انہیں قتل کرے۔ یہ نبی کو لائق نہیں ہے یہ بات کہ اس کے ماتحت کوئی قیدی آ جائے اور وہ اسے قتل کرے۔ مسلمانوں، اللہ آگے فرماتا ہے تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کیا چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ خوب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شارح نزول امام احمد نے، شارح نزول یعنی یہ آیت کس حالات میں نازل ہوئی، کیا کنڈیشن تھی اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو آیت ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 819۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن قیدیوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا اور فرمایا، لوگوں سے، دیکھیں رسول اللہ ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے، جبکہ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اصول بتایا گیا کہ ہم لوگ بھی آپس میں مل کر کے کام کریں اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کام کریں، مشورے میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر دسترت عطا فرما دی ہے، یعنی اللہ رب العزت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کے بیچ میں مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھ میں ان کو دے دیا ہے، تمہیں ان کے اوپر دست عطا فرما دی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے، اب تم کو ان کو کیا کرنا ہے؟ جیسے جو قیدی ہو کر کے آئے ہیں یہ ہمارے دشمن بن کر کے آئے تھے، یہ تلواریں لے کر کے آئے تھے، یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے اور کئی لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، اب یہ قیدی ہو گئے ہیں، یہ ہار گئے ہیں، اب ان کے لیے تمہارا کیا حکم ہے؟ یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، آپ ان کو گردنیں اڑانے کا حکم دے دیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے کہا، مطلب آپ نے ان کی اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہا، لوگوں اللہ نے اب تمہیں ان پر دسترت عطا فرما دی ہے، اور کل یہ تمہارے بھائی تھے، تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے بھائی تھے، آج تم پر اللہ رب العزت نے انہیں قابو دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے اعراض کیا اور وہی ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں، یعنی ان سے کچھ پیسے لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، یا ان سے کچھ چیز لے لیں۔ تو یہ رائے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے غم کے اثرات ختم ہو گئے،
آپ کے چہرے سے غم کے اثرات ختم ہو گئے، یعنی آپ خوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے اس مشورے پہ، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور ان سے فدیہ قبول فرما لیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس موقع پر آیت نمبر 68، اگر اللہ کے طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا۔ پہلے سے اللہ کے طرف سے طے ہو چکا تھا، کیا طے ہو چکا تھا کہ ان کے مال غنیمت مومنوں کے لیے حلال ہے، امت محمدیہ کے لیے، جو بخاری شریف کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں میرے اس امت پر حلال کی گئی ہے اور اس میں سے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا، یعنی مال غنیمت کسی اور کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو 5 جو نعمتیں نبی مکرم کو دی گئی ہیں جو دوسرے نبی کو نہیں دی گئی تھی، اس میں سے ایک یہ نعمت تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 335۔ تو یہ پہلے سے طے تھا، پہلے سے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس عمل سے بھی ناراض ہوتا اور تم پر عذاب نازل فرماتا، لیکن مال غنیمت کیونکہ حلال تھا اس لیے ان سے فدیہ لینا جائز قرار پایا اور اس پر اللہ رب العزت کی کوئی غضب نہیں آیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 820۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اہل جہالت یعنی مشرکین اور جو دشمن آئے تھے ان سے 400 درہم مقرر کیا، یعنی ان سے فدیہ جو ہے وہ 400 درہم مقرر کیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2691، ابو داؤد 2691۔ جمہور علماء کے نزدیک یعنی ہر جگہ ہر بار فدیہ ہی لینا ہے یا الگ الگ فیصلے الگ الگ جنگوں میں ہوئے ہیں، تو اس تعلق سے آپ دیکھیں کہ جمہور علماء کے نزدیک فدیوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو انہیں قتل کر دے، جیسا کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اگر چاہے تو فدیہ لے کر، جیسا کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، یا ان سے مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کر لیں، یعنی مسلمانوں کو لے کر کے اور ان کو دے دیں، اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وقت کے خلیفہ کے اوپر یہ بات کو چھوڑی گئی ہے، اس کے امیر کے اوپر یہ بات کو چھوڑی گئی ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کو تو فدیہ لے کر کے چھوڑا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو پڑھائی کے عوض کہ تم پڑھے لکھے ہو تو مدینہ کے 10 لوگوں کو پڑھاؤ گے، اس بنا پر بھی چھوڑ دیا گیا تھا ان قیدیوں کو کہ تمہارا سزا یہ ہے کہ تم ہمارے 10 آدمیوں کو پڑھاؤ گے۔ علم کی اہمیت اس سے پتہ چلی کہ وہ دشمن ہے، جانی دشمن ہے، قتل کرنے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا، لیکن اگر وہ ہمارے بچے کو پڑھا دیتا ہے، لینگویج سکھا دیتا ہے اور لکھنا اور پڑھنا سکھا دیتا ہے 10 بچوں کو، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طریقے سے یہاں پہ جو قیدی آئے تھے اس میں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو یہاں پر جو قیدی آئے تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور چاچا بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو مشورہ دیا اس مشورے کو قبول کیا گیا اور انہیں فدیہ دے کر کے چھوڑنے کی بات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کو فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا، یعنی جب یہ قیدی بنا کر کے اور قید کیے گئے اور باندھ دیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو نہیں پا رہے تھے اور قیدیوں کی طرف آئے۔ حضرت عباس کو دیکھا جو آپ کے چچا ہیں اور اس وقت تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ وہ رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور رسی سخت طور پہ باندھی گئی ہے۔ وہیں پہ آپ نے اپنے داماد کو بھی دیکھا، ابو عاص کو، جو حضرت زینب کے شوہر تھے، یہ بھی دشمن کی طرف سے آئے تھے، اور اس وقت جو لوگ دشمن کی طرف سے آئے تھے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل وغیرہ نے اور جو دوسرے سخت دشمن تھے تو ان کے پریشر میں بھی کچھ لوگوں کو آنا پڑا تھا۔ آیت نمبر 69 کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اگر اللہ کے طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا ہے اس کے بدلے بڑا عذاب آ پکڑتا۔ یعنی یہ پہلے سے طے تھا۔ پھر جو حلال یا پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے
اس میں سے کھاؤ، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور رحیم، بہت غفور ہے یعنی بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 70، یا ایھا النبی، اور اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بدر میں جو لوگ نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جو سخت لوگ تھے جیسے ابو جہل وغیرہ، تو ان لوگوں کے پریشر میں جو لوگ آ گئے تھے ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اے نبی، جو قیدی آپ کے پاس آپ کے ہاتھ گرفتار ہوئے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا جا رہا ہے۔ یعنی ابھی بھی ان کو توبہ کی تلقین کی جا رہی ہے، ابھی بھی رجوع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم دشمن بن کر کے آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، نبی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے خلاف تم آئے تھے، لیکن ابھی بھی اگر تمہارے دل میں خیر ہے، تم رجوع کرنا چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آفر دے رہا ہے جو تم فدیہ دے رہے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تمہیں عطا فرما دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کس قدر رحمان ہے کہ اس قدر سخت دشمنی کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے، رسول مکرم رات بھر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ تو اپنی مدد پہنچا دے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد پہنچائی۔ یہ ایسے سخت دشمن تھے کہ صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے جان لیوا حملہ کیا، صحابہ کو شہید کیا، لیکن اس کے بعد بھی خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں خیر ہے، ابھی بھی تم آخری نبی کو قبول کر لیتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیتے ہو، انسانیت کے اوپر ظلم کو بند کر دیتے ہو، ختم کر دیتے ہو اور توبہ اور استغفار کر لیتے ہو، تو جو تم فدیہ دے رہے ہو اپنی جان کو چھڑانے کے لیے اس سے زیادہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اس آیت کے تعلق سے، یہ آیت کس کے تعلق سے نازل ہو رہی ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 821۔ قیدیوں سے محمد بن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے صحابہ سے فرمایا، بدر کے دن اپنے صحابہ سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم اور دیگر خاندانوں کے کچھ لوگوں کو مجبور کر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اگر تم بنو ہاشم کے کسی آدمی کو ملو تو اسے قتل نہ کرنا، یعنی بنو ہاشم کے لوگ تم سے لڑنے نہیں آئے تھے، انہیں قتل نہ کرنا۔ عباس بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ملے تو اسے بھی قتل نہ کرو کیونکہ انہیں بہت مجبور کر کے میدان میں لایا گیا ہے۔ تو حضرت عباس کو بہت مجبور کر کے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلی بتا دیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 821۔ اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بدر کی شام جب قیدی رسیوں کے ساتھ باندھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں بیدار ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے چچا عباس کی رسیوں میں بندھی ہوئی ہونے کی وجہ سے ان کے کراہنے سے آواز سنائی دے رہی ہے، مطلب رسی کی آواز اور ان کے کراہنے کی آواز، عباس کے کراہنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے اپنے چچا کی۔ وہ عباس کے طرف کھڑے ہوئے اور حضرت عباس کو کھول دیا، یعنی اس وقت یہ اسلام میں نہیں لیکن کھول دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 822۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ کچھ انصاری اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے بھانجے عباس کو فدیہ سے چھڑا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم ایک درہم بھی نہ چھوڑنا، یعنی اگر تم عباس کو چھڑانا ہی چاہتے ہو تو صحابہ سے کہا کہ ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا، جتنا طے ہوا ہے اتنا لے کر کے ہی تمہیں عباس کو چھوڑنا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4018۔ ہر قوم نے اپنے قیدیوں کا فدیہ دے کر کے اور چھڑوا لیا، مسلمانوں سے چھڑوا لیا۔ عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو مسلمان تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا،
عباس کیا کہتے ہیں؟ عباس نبی مکرم کے چاچا، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں تو مسلمان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر تم صحیح کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، مگر بظاہر تو تم ہمارے مخالف گروہ کے ساتھ آئے تھے، یعنی تم ابو جہل کے ساتھ آئے تھے، ہمارے مخالف گروہ کے ساتھ آئے تھے، ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے دل میں کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ اس کے حساب سے آپ کا فیصلہ کرے گا، لیکن ہم ظاہر پر فیصلہ دیں گے کیونکہ آپ دشمن کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے دشمن کے لیے جو فیصلہ ہوا ہے کہ فدیہ دے کر کے چھوڑنا ہے تو ہم آپ سے فدیہ لیں گے، اور آپ کے دل میں کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ظاہر میں کیونکہ آپ دشمن کے ساتھ آئے تھے اس لیے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو عام دشمنوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، اور آپ نے قسم کھا کر کے اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک درہم بھی کم مت کرنا عباس کی، عباس سے پورا کی پورا لیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اپنے بھتیجوں اور اپنے حلیف، یعنی عباس کے ساتھ ان کے بھتیجے بھی آئے تھے اور ان کے حلیف بھی آئے تھے، تو ان کا فدیہ ادا کریں۔ عباس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، عباس کہتے ہیں، یہاں پہ غور سے سنیں، عباس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس تو فدیہ ادا کرنے کے لیے اس قدر مال نہیں ہے، میرے پاس تو فدیہ ادا کرنے کے لیے اس قدر مال نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جسے تم نے اور ام الفضل نے دفن کیا تھا؟ ام الفضل کون؟ عباس کی بیوی، ام الفضل یعنی فضل کی ماں، ام الفضل نے اور تم نے جو دفن کیا تھا وہ مال کہاں ہے؟ اور تم نے ام الفضل سے کہا تھا کہ اگر اس سفر میں میرا کام تمام ہو گیا تو یہ مال میرے بیٹے فضل، عبداللہ اور قسام کے لیے ہوگا۔ عباس نے عرض کیا واللہ، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جسے میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مطلب یہ مال جب میں جنگ کے لیے آ رہا تھا تو میں نے دفن کر کے، اور میری بیوی ام الفضل نے اس کو دفن کیا تھا، یہ راز صرف میں اور وہ جانتے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو یہ خبر دی ہے، اور یہ بات میں پہلے سے جانتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورا فدیہ دیجئے، انہوں نے پورا فدیہ دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بھتیجوں اور حلیف کا فدیہ ادا کیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، عباس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 823۔ اے پیغمبر، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرما دیا جائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو واقعی تمہارے دل کے اندر یہی ہے تو اللہ رب العزت اس کا ضرور اجر دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ بعد میں اسلام قبول کر لیے تھے اس جنگ کے بعد، مدینہ جانے کے بعد، تو آپ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو 20 اقیہ چاندی بطور فدیہ ادا کی، اس کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام عطا فرمائے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اس قدر مال تھا، یعنی بہت مال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کے طرف سے مغفرت کی بھی امید ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بعد میں پھر آپ شہید ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وقت کافی ہوا، ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ انہی قیدیوں میں سے آپ کے داماد بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے لیے فدیہ آیا، دولت آئی، اور اس میں ایک ہار بھی تھا۔ اس ہار کے تعلق سے تجلیات نبوت صفحہ نمبر 171، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کو فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ابو العاص کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ ہار انہیں دیا تھا، یعنی ابو العاص کے ساتھ جب زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ نے یہ ہار انہیں گفٹ کیا تھا، دے دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، یعنی اس ہار کو دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی،
اس ہار کے ذریعے اور اس ہار کو دیکھتے رہے اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، یعنی خدیجہ کی یاد آ گئی اس ہار کو دیکھ کر کے، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کا فدیہ چھوڑ دیں، مطلب صحابہ سے بلا کر کے مشورہ کیا کہ ابو العاص کا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر روانہ کر دیا، مطلب ایک شرط کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیا کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر آئے، یعنی اس کے بعد پھر وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اس طرح سے حضرت عباس بھی دار اسلام کے اندر آئے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے خیانت یعنی دغا کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ سے خیانت کر کے ہی تو مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا۔ تو خیانت کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے نہیں چاہ رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو قیدی بنا کے لیا ہے۔ اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کا دل تھا کس کا نہیں تھا، اللہ حکیم ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر انہیں قیدی بنایا، آزاد کیا اور ایک موقع دیا، اور اس موقع کا عباس نے فائدہ اٹھایا اور عباس رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں قبول فرمایا اور پھر انہیں شہادت کا جام نصیب فرمایا اور شہادت عطا فرمائی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم نے جنگ بدر کے تعلق سے پڑھا کہ جنگ کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان سے لڑنے کے لیے ان کی تعداد کتنی ہونا چاہیے۔ تو پہلے یہ طے کی گئی تھی کہ 20 ہوگی، اور ادھر دشمن اگر 200 ہوں گے تو ان کے لیے لڑنا فرض ہوگا، یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے، فرض ہوگا۔ لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے جب کمزوری دیکھی تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم نازل کیا کہ اب ڈبل کا ریشو کر دیا کہ اگر تم 100 ہوگے اور دشمن 200 ہوں گے اور وہ دشمن تم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تو تمہیں ان سے لڑنا ہوگا، اس وقت تم پیٹ پھیر کر کے نہیں جا سکتے، تو اس ٹائم تم کو لڑنا تمہارے لیے فرض ہوگا۔ ہاں اگر یہ تعداد اور بڑھ جاتی ہے تو پھر رخصت ہے کہ تم اگر چاہو تو پھر نہ لڑو، مطلب تمہارے لیے رخصت ہے کہ اگر ایک کے مقابلے میں 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں یا 10 ہو جائیں تو پھر جیسے تفسیر ابن کثیر نے فرمایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 819، اس سے بھی کم ہو تو پھر ان کے لیے لڑنا واجب نہیں ہے اور جائز ہے کہ ان کے مقابلے سے روگردانی کر لیں۔ اور اس تعلق سے میں نے بخاری شریف کے بھی آپ کو حدیث بتایا، بخاری شریف حدیث نمبر 4652 اور 4653۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جو قیدی ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا، حسن سلوک کیا گیا کہ جو جان کے دشمن تھے ان کو اچھی طریقے سے رکھا گیا، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی، ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا، ان کو مارا پیٹا نہیں گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور بلکہ ان کے لیے آسانی کی گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑا گیا یا پڑھانے کے عوض 10 بچوں کو پڑھانے کے عوض ان کو چھوڑا گیا۔ اور جن کے دل میں ایمان تھا یا جو دین کو سمجھنا چاہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے لیکن پریشر میں آئے تھے ابو جہل کی یا دوسرے لوگوں کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایک موقع عطا فرمایا اور پھر وہ بعد میں آ کر کے اسلام میں آئے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک ہمیں اسے صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جو نصیحت ہمیں ملی ہے اس نصیحت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔